دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق اور ذی روح کو دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں سے جانا ہے۔ زمانے کی ابتدا سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ابراہیمی مذاہب کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حکم سے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، مگر اس حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی تھے کہ جن کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایئر 1940 میں سوویت یونین کے ایک سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ ای کورش، جسے مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ایک پاگل سائنسدان کہا جاتا تھا، اس نے ایک عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ کیا۔ رابرٹ نے لیب کے اندر ایک مردہ کتے کے سر کو ایک مشین کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور جیسے ہی اس مرے ہوئے کتے کے منہ پر سائٹرک ایسڈ لگایا گیا، وہ فوراً اپنی زبان ہلانے لگا۔ جب اس کی آنکھوں پر لائٹ دکھائی گئی تو وہ اس روشنی کو دیکھ کر حرکتیں کرنے لگا۔ اس ایکسپیریمنٹ نے سائنس کی دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا دیا تھا۔ سوویت اور نازی حکومت نے سائنسدانوں کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے پراسرار موضوع پر ریسرچ کریں۔ دراصل مردوں کو زندہ کرنے کی یہ انسانی خواہش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے ہی لوگ کسی ایسی پراسرار قوت، جادو یا دوا کی تلاش میں رہتے تھے جو مردہ شخص کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانہ قدیم کی میڈیکل سائنس آج کی جدید میڈیکل سائنس سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں طب کے ماہرین روحانی لوگ ہوتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ بیماریاں دیوتاؤں کی طرف سے آتی ہیں اور بیماری کی وجہ بری روحیں، لعنتیں اور عذاب الہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ بیماریوں کی شفا یابی کے لیے نہ صرف دوا، مشروب اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے، بلکہ مختلف رسومات، دم، تعویذ، منتر اور خوابوں کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ قدیم سویلائزیشنز جادو اور طب یعنی میڈیکل سائنس کو ایک ہی چیز مانتے تھے اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ جہاں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بیماری میں مبتلا کرنا اور بیماری سے شفا یابی دیوتاؤں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہیں ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہی دیوتا مردہ شخص کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر طبیب دیوتاؤں کے اس راز کو جان لیں تو مختلف طریقے سے یہ طبیب بھی مردہ انسان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قدیم مصر میں لکھی گئی ایک کتاب دی بک آف ڈیڈ کے اندر مختلف منتر، دعائیں اور جادوئی فارمولے لکھے گئے ہیں جو مرنے والوں کو بعد کی زندگی سے واپس لانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم مصر کے بائپرس پر دیوتا اوسیریس کی ایک لوک داستان لکھی گئی ہے، جس کے مطابق جب اوسیریس کے بھائی سیت نے اسے قتل کیا تو اوسیریس کی بیوی آئسس نے اس کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور اسے اپنے بیٹے ہورس کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا۔ لہٰذا طبی طریقہ کار اور اس طرح کے جادوئی دوائیوں کے استعمال کے لیے مصری لوگ اوسیریس دیوتاؤں کو ہی پکارا کرتے تھے۔ قدیم یونان میں ایسکلیپیس طب کا یونانی دیوتا مانا جاتا تھا جو مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یونانی لوک داستانوں میں اس نے کئی بڑی شخصیات کو موت کے بعد زندہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یونان کی ایک عجیب و غریب سانپ نما عورت میڈوزا کی گردن کے دائیں جانب سے نکلنے والے خون میں ایسی تاثیر تھی جسے ہر زخم اور بیماری ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایسکلیپیس میڈوزا کی اسی خون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، جسے وہ ہمیشہ ایک بوتل میں رکھتا تھا اور ضرورت پڑنے پر اس خون سے لوگوں کا علاج کرتا اور مردوں کو زندہ کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسکلیپیس کسی ویران علاقے سے سفر کر رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک سانپ ملا جسے ایک کسان نے زخمی کر دیا تھا۔ ایسکلیپیس کو سانپ پر ترس آیا اور اس نے سانپ کو دودھ پلایا اور اس کا علاج کر کے اسے صحت مند کر دیا۔ شکر گزاری کرتے ہوئے سانپ ایسکلیپیس کی لاٹھی کے چاروں طرف لپٹ گیا۔ اس دن سے یہ نشان شفا بخشی کی طاقت کی علامت بن گیا، اور آج پوری دنیا میں ایسکلیپیس کی چھڑی کو دوا اور صحت کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم یونان کے آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی ایسکلیپیس کے اسی نشان کو استعمال کرتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسکلیپیس کوئی دیوتا نہیں تھا، وہ محض ایک عام طبیب ہو جو روحانی قوتوں اور پراسرار علوم کے ذریعے ہر طرح کی بیماری کو ٹھیک کر دیتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح یونانیوں نے اسے دیوتا بنا لیا ہو۔ قدیم یونان میں 8ویں صدی قبل از مسیح میں ایک شاعر ہومر نے تاریخ کی ایک بہترین رزمیہ نظم لکھی تھی جسے دی اوڈیسی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب یونان کی 28,000 سال کی تاریخ بتاتی ہے۔ رومن سلطنت میں 1000 سالوں تک اس کتاب کو تاریخی کتاب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی۔ اوڈیسی میں یونان کی صحیح اور مکمل
مکمل ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ ہومر نے کچھ ایسی چیزیں لکھی تھی جو اس کتاب کو ایک پراسرار کتاب بنا دیتی ہیں، جس میں ایک آنکھ والا دیو، سائیکلوپس کا وجود، جل پریوں کے دیکھے جانے کے حقیقی کہانیاں، سمندر کے تہ میں رہنے والے دیو ہیکل مخلوق کا ذکر، ایک ایسے شہر کا ذکر جہاں کے باشندے اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اور تاریخ کے گمشدہ شہر ایٹلانٹس کا ذکر شامل ہے۔ ہومر نے اس کتاب کے 11ویں چیپٹر میں تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ درج کیا ہے، جس کے مطابق یونان کی مشہور ٹروجن وار کے دوران ایئر نامی ایک دلیر جنگجو جنگ میں مارا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہوتی ہے اور اس کا جسم میدان جنگ میں کئی دنوں تک پڑا رہتا ہے، لیکن دیوتا ارس سے خوش ہو کر اس کی روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیتا ہے اور ارس زندہ ہو جاتا ہے۔ ارس کے دوبارہ زندہ ہونے کے اس انوکھے واقعے کا ذکر پلوٹو یعنی افلاطون نے بھی اپنی کتاب ریپبلکا میں کیا ہے۔ 4000 سے 2000 سال قبل مسیح کے دوران جب میسوپوٹامیا، قدیم مصر اور یونان میڈیکل سائنس میں ترقی کر رہے تھے اور طبیب طرح طرح کی دوا اور بیماریوں کے علاج کا طریقہ کار کھوج رہے تھے، اس زمانے میں سندھ ندی کے ساحلوں پر آباد ایک قوم جسے ویدک سیولائزیشن کہتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی جڑی بوٹی کو ڈھونڈ نکالا تھا جس میں واقعی کوئی پراسرار قوت تھی۔ ہندو مائتھولوجی میں اس ہرب یا جڑی بوٹی کو سنجیونی بوٹی کہتے ہیں۔ ہندو صحیفوں میں رامائن کے اندر سنجیونی بوٹی کا ذکر ایک جادوئی جڑی بوٹی کے طور پر کیا گیا ہے، جسے ہنومان نے رام کے بھائی لکشمن کو زندہ کرنے کے لیے ہمالیہ کے پہاڑوں سے لایا تھا۔ آیورویدک پر لکھی گئی ایک قدیم تاریخی کتاب چرکا سمادا کے اندر سنجیونی بوٹی کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، جسے غیر معمولی شفا بخش صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس سے مردہ شخص کو بھی زندہ کیا جا سکا ہے۔ کچھ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ سنجیونی بوٹی ہمالیہ کے کیلاش پہاڑوں پر اگتا ہے، جبکہ کچھ روایتوں میں کرونا گیری پہاڑی کو سنجیونی بوٹی کا مقام بتایا گیا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی سادھو، سنت اور انگوری سنجیونی بوٹی کی تلاش میں ہمالیہ کے پربتوں پر گھوما کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی اس امید میں صرف کر دیتے کہ شاید انہیں یہ جادوئی پودا کہیں مل جائے اور وہ خود کو موت سے آزاد کر لیں۔ قدیم ہندوستان کے کچھ حکمرانوں نے بھی اس پراسرار جڑی بوٹی کو تلاش کرنے کے لیے کچھ مشن روانہ کیے تھے، جن میں ایک مستند واقعہ 16ویں صدی کے مغل بادشاہ اکبر اعظم کا ہے، جس کے مطابق جب اکبر کا بیٹا جہانگیر ایک مرتبہ سخت بیمار پڑا اور طبیبوں نے بتایا کہ کوئی دوا شہزادے پر اثر نہیں کر رہی ہے، تو اکبر اس بیماری کا علاج تلاش کرنے کے لیے بہت بے چین ہوا۔ تبھی اکبر کے دربار میں جدروپ نامی ایک ہندو سنت حاضر ہوا جو آیورویدک کے علم کا ماہر تھا۔ جدروپ نے اکبر کو سنجیونی بوٹی کے بارے میں بتایا جس میں تمام بیماریوں کی شفا موجود ہوتی ہے، لہٰذا اکبر نے اس سنت کی سربراہی میں ہمالیہ کی وادیوں اور پہاڑوں پر ایک مشن روانہ کیا تاکہ وہ سنجیونی بوٹی کو تلاش کر پائے۔ کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے سخت سفر اور بے شمار وادیوں میں بھٹکنے کے بعد جدروپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک چمکدار وادی تک جا پہنچا جہاں اسے وہ نایاب پودا نظر آیا۔ جیسے ہی جدروپ اس پودے کے پتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، اس کے سامنے سادھوؤں کا ایک گروپ نمودار ہوا۔ سادھوؤں نے اسے کہا کہ ہم اس سنجیونی بوٹی کے محافظ ہیں، اگر تم اس طلسماتی پودے کو لینا چاہتے ہو تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس کی اہلیت رکھتے ہو۔ لہٰذا جدروپ آزمائش کے لیے راضی ہو گیا، جس میں اس نے مراقبہ اور 1 گھنٹے تک اپنی سانس کو رو کر دکھایا۔ جدروپ نے کامیابی کے ساتھ اس امتحان کو پورا کیا اور سادھوؤں نے اسے سنجیونی بوٹی سونپ دی۔ جدروپ شہنشاہ کے دربار میں واپس آیا اور شہزادے کے علاج کے لیے سنجیونی بوٹی کو پیش کیا، لہٰذا اس کی سماج سے شہزادہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا۔ جدروپ اور سنجیونی بوٹی کے اس واقعے کا تذکرہ مشہور کتاب آئینہ اکبری میں کیا گیا ہے، جسے ابو الفضل ابن مبارک نے لکھا تھا اور جو شہنشاہ اکبر کے دربار کا ایک نامور مورخ ہے۔ جدروپ نے اکبر کے لیے واقعی سنجیونی بوٹی کی تلاش کی تھی یا وہ کوئی اور جڑی بوٹی تھی، اس متعلق مورخین شک میں مبتلا ہیں۔ البتہ یہ بات حتمی ہے کہ قدیم ہندوستان میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں، آیورویدک علاج، امرت اور کہانیاں مشہور تھیں اور آج بھی قدیم آیوروید پڑھنے والے ان جڑی بوٹیوں کے استعمال کے متعلق سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ یونان، مصر اور ہندو تہذیب کے عروج کے زمانے میں مشرقی ایشیا میں جدید چین کے طبی سائنس بھی ایک مختلف راہ میں ترقی کر رہی تھی۔ 200 سال قبل از مسیح میں چین کے لوگ داویزم کو مانتے تھے۔ داویزم انسانی جسم، اس کے امراض اور قدرت کے بیچ کنیکشن کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ چینیوں کے مطابق انسانی جسم کے اندر توانائی کی ترنگیں ہوتی ہیں اور انہی توانائیوں کے بہاؤ سے انسانی جسم میں جان پیدا ہوتی ہے۔ قدیم چینی ہر مرض اور بیماریوں کا علاج انہی
توانائیوں کو بیلنس میں لا کر کیا کرتے تھے، جن میں مختلف باڈی پارٹس میں سوئیاں چبونا، پودوں اور قدرتی مادوں کا استعمال اور مختلف قسم کے مراقبے یعنی میڈیٹیشن شامل ہے۔ ڈاویزم کے ماہرین کا یہ یقین تھا کہ مردہ شخص کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر مردے کے جسم میں توانائی کے ان لہروں کو دوبارہ ایکٹیو کیا جا سکے تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ چینی ماہرین نے طب کو مختلف قسم کی میڈیٹیشن اور الکیمی کے استعمال سے بھی مردے زندہ کرنے کے تجربے کیا کرتے تھے۔ چین کی تاریخ میں ہان خاندان کے شہنشاہوں نے مردے زندہ کرنے کے بہت سارے تجربے کروائے تھے، اور ماہرین طب کو باضابطہ اس کام کے لیے متعین کیا جاتا تھا۔ قدیم چین کی تاریخ پر لکھی گئی مشہور کتاب بک آف دا لٹرل ہان میں ایک پراسرار واقعہ درج ہے، جس کے مطابق مشرقی ہان خاندان 220 قبل از مسیح میں چین میں لیوپنگ نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ لیوپنگ کی ملاقات ایک پراسرار بوڑھے آدمی سے ہوئی تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور وہ ایک داوسٹ ماسٹر ہے۔ لہذا لیوپنگ نے اس بوڑھے سے التجا کی کہ وہ اس کی مری ہوئی ماں کو زندہ کر دے، جو کچھ دنوں پہلے ہی مری ہے اور قبر میں دفن ہے۔ لہذا وہ بوڑھا اس کی ماں کی لاش کو ایک غار میں لے جاتا ہے اور پراسرار جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ایک مشروب جب وہ اس کی لاش پر چھڑکتا ہے، وہ عورت زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں ایسی بند ہو رہی تھیں جیسے گہری نیند میں ہو۔ بوڑھے نے لیوپنگ سے کہا کہ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اور اپنی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل کرے۔ لیوپنگ نے ایسا ہی کیا اور اس کی ماں بالکل جیتی جاگتی زندہ انسان ہو گئی، لیکن وہ بوڑھا اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیوپنگ کی ماں گھر واپس آئی اور مزید کئی سالوں تک زندہ رہی۔ اس طرح کے کئی واقعات اور ہان بادشاہوں کے کروائے گئے مردوں پر تجربے چینی تاریخ اور ڈاویزم کی کتابوں میں درج ہیں، جو قدیم چین کے طب اور ڈاویزم ماسٹر کے پراسرار علوم کا واضح ثبوت ہے۔ 2000 سال سے دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں اور قومیں طب یعنی میڈیکل سائنس میں ترقی کر رہی تھی، نئی ادویات کی دریافت ہو رہی تھی، اور طب کو جادو اور طلسم سے جوڑ کر طبیب اس راز کی تلاش میں تھے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یروشلم کے ایک چھوٹی سی بستی ناصرہ میں اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو مابعوث کیا اور انہیں یہ معجزہ عطا کر دیا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ لہٰذا اسلامی اور اسرائیلی روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے حضرت عیسیٰ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلو، لہٰذا وہ آپ کو اس کی قبر پر لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ وہ کئی سالوں تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں پر سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر واپس آ گیا۔ وہ بھی کئی عرصوں تک زندہ رہا اور اس کی اولادیں بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ اور چوتھے حضرت سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ سے دعا کی، لہٰذا وہ خوف زدہ ہو کر اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں موت کی تکلیف نہ ہو اور اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے یہ واقعات صرف اسلامی روایتوں میں ہی نہیں بلکہ انجیل کی کتابیں، لوکا اور یوحنا کی کتاب میں موجود ہے۔ دراصل عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنے کے اس کرشمے کو دیکھ کر نہ صرف یروشلم کے یہودی حیرت میں مبتلا ہوئے بلکہ رومن امپائر اور آس پاس کے علاقوں کے وہ ماہر طبیب جو ہزاروں سالوں سے مردوں کو زندہ کرنے کے راز کی تلاش میں تھے، وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے کہ ناصرہ کے ایک عام چرواہے کو میڈیکل سائنس کے اتنے پر اسرار راز کہاں سے معلوم ہو گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یونانیوں اور دوسری قوموں کی طرح نہ خدائی کا دعویٰ کیا، نہ ہی اس عمل کو اپنا کمال قرار دیا، بلکہ آپ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ یہ مردوں کو زندہ کرنا تو حکم بسم اللہ ہے اور یہ معجزہ میں صرف اللہ کے حکم اور اذن سے ہی کرتا ہوں۔ زندہوں کو موت دینا اور مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ اس طرح عیسیٰ ابن مریم نے تاریخ کے تمام کیمیاگر، جادوگر اور قدیم طبیبوں کے جھوٹے دعووں اور طب کا سہارا لے کر خدائی کی خواہش رکھنے والوں کا
सिरे से इनकार किया।